نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز اور تھاٹ ڈس آرڈرز اور سائیکائٹرک پرابلمز اور سائیکولوجیکل پرابلمز ان کے ساتھ ایک ایڈیشنل مصیبت ہے. ان سے بندے کا حوصلہ، اعتماد، سیلف اسٹیم، موریل یہ چیزیں بھی کروڈ کرتی ہیں. ان اہم ریسورسز کو بھی زنگ لگتا ہے. کبھی کبھار آپ اپنا دل کھول کے ہم سے بات کرتے ہیں نا تو ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کتنے دلی طور پر چوٹ کھائے ہوئے ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ آپ جھجک کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کرتے. آپ جھجک کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ یار کی ان گل کریے. ہمیں صرف آپ سے ایک تقاضا ہے ہمارا، آپ اپنے حصے کا کام کریں. بھلے بیماری میں کتنی بھی شدت ہو، معاملات بہتری کی طرف چلیں گے. آپ سے ہمارا صرف ایک تقاضا ہے کہ بحیثیت ایک ریکورنگ پیشنٹ آپ اپنے حصے کے کام مکمل کریں. فار انسٹنس آپ انڈور سے آؤٹ ڈور کی طرف جا رہے ہیں نا، تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گو کہ میری تو دعا ہے آپ صحت مند رہیں، لیکن اگر کسی دن فلو، نزلہ، زکام، بخار، درد یہ بھی ہو تب بھی آپ اپنے ریکوری سے متعلقہ فرائض کو چھوڑے نہیں. کام کرنے پر مدد دیتی ہے. شروع میں کچھ سپورٹ ملتی ہے، بعد میں تو آٹھوں پہروں کی غلامی ملتی ہے. بعد میں فائدہ یعنی کب ڈرگ یوز سے ڈرگ ایڈکشن میں ٹرانزیشن ہوتی ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہی نشے کی بیماری کا بہت بڑا ظلم ہے. ایک تو پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا، دوسرا یہ خیال اس کی جان نہیں چھوڑتا کہ سٹیمولنٹ تو سٹیمولیٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے ایڈکشن میں کوئی بھی موڈ آلٹرنگ سبسٹنس اپنے انٹینڈڈ پرپز کو پورا ہی نہیں کرے گا. شراب سے سکون ملنا چاہیے، پر الکوہلزم ہوگی تو شراب کر کے بے چینی، بے قراری ہوگی، لڑائیاں ہوں گے، گلگپاڑے ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی. کوکین سے سٹیمولیشن ملنی چاہیے، الٹا انسان جاگے گا، اس کی کام کی کوالٹی خراب ہوگی، اور جتنا وقت بڑھتا جائے گا اس کی حالت اتنی خراب ہوتی جائے گی. ایڈکشن کہتے ہی ایک ایسی النس کو ہیں جس میں موڈ آلٹرنگ سبسٹنس اپنے انٹینڈڈ پرپز کی بجائے نقصان دینے لگے. پر جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بڑی خاموش ٹرانزیشن ہوتی ہے. پہلے فائدہ گھٹتا ہے، ویری سلولی اینڈ ویری امپرسیپٹبلی، ویری انسیڈیسلی یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اس بندے کو نہیں پتہ اگر اسے پتہ لگے تو کیا وہ خود نہیں چاہے گا کہ میں کچھ کر. اچھا درمیان میں پتہ لگتا بھی ہے، وہ بندہ کوشش کرتا بھی ہے، لیکن اس وقت تک نا لیٹ کہا جائے یا اس کی بیماری حاوی ہو چکی ہے کہا جائے، تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں، پھر بات ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے. ایڈکشن اسے ہی کہتے ہیں. ڈرگ کریں تو مصیبت، ڈرگ نہ کریں تو مصیبت. نہ کر کے چین ہے، کام ڈاؤن نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ گلٹ بھی ہوتا ہے. کام ڈاؤن نہیں ہوتے، وہ بیچارے پھٹر ہو جاتے ہیں، وہ نم ہو جاتے ہیں کہا جائے، اور وہ پھر زیادہ کوانٹٹی آف ڈرگ چاہیے ہوتی ہے. پر اس وقت ایک بڑی اسٹرانگ ایلوژن کریٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ. گرینڈیوسٹی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ڈینائل اور ڈیلوژن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ڈینائل یہ ہے کہ مسئلے نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو تھوڑے بہت ہیں جتنے کھوتے بھی ہیں لائف میں. ڈیلوژن یہ ہے کہ ود نشہ آئی ایم اے بیٹر پرسن. میں نشہ کرنے کے بعد پہلے سے بہتر انسان بن جاتا ہوں. ہاں یہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے، پر اصل میں دنیا میں جو انہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اگر آپ انہیں لوگوں کی نظر سے یا ان کے گھر والوں کی نظر سے یا ان کے جو لوگ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں، انہیں آبزرو کرتے ہیں، تو وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے. اچھا ایسی باتیں جب پیشنٹ سنتا ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، یار ہے کی کہندے پہ. وہ باتیں ہی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں. نیوٹرل صرف وہ جو ہوتی ہے نا 3 فیزز میں سے ایک بجلی کی تار ہوتی ہے نیوٹرل،
آپ اور میں انسان ہوتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد پھر ہمیں خود سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. بیماری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر ہمیں کسی ٹریٹمنٹ پروگرام سے رہنمائی لینی چاہیے یا سبسکرائب کرنا چاہیے, ورنہ تو دھکے ہی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ اپنے ریلیپس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یا کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے تا وقتے کہ آپ کا ذہن روشن ہو جائے, آپ دیکھ لیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. آپ ایسا تو نہیں ہے, کوئی مینٹل فیکلٹیز تو کم نہیں ہے, لیکن جب تک ایک خاص انداز میں اس کام کو نہیں کریں گے نا, تو بیماری کبھی اس بہانے اور کبھی اس بہانے آپ کو کھپاتی رہے گی. یہ رول ہے. اور بیماریوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں آپ پہ ہی نبڑ لاں گا, یہ ایروگنٹ سوچ ہے. یہ اپنی بیماری کی ریگارڈ نہ کرنے کی سوچ ہے, رسپیکٹ نہ کرنے کی سوچ ہے. اور اگر آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, یعنی ایزی لیتے ہیں کہا جائے, آپ اہمیت نہیں دیتے اپنی بیمار ہونے کے معاملے کو, تو پھر بیماری تو آپ کو اور بھی لپک کے تکلیف پہنچائے گی. اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر یہ آس کوئی پیشنٹ چھوڑ دے نا ریکوری میں, اگر کھپائے نا تو پھر پتہ نہیں کچھ شاید تسلی نہیں ہوتی. اور خیر یہ بیمار رویہ بھی ہے, انشاءاللہ آپ اگلے دنوں میں آپ انہیں زیادہ پرسکون انسان میں ٹرانسفارم ہوتا دیکھیں گے. نتھنگ اگینسٹ ہم, یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. دس از واٹ ہز ایڈکشن از. چین ہی نہیں, بے چینی, بے قراری اور تکلیف کی انتہا ہوئی ہے. اللہ انہیں شفا دے.